نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سیشن بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس میں ہم کلمے کی یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس کی شرائط کو پڑھیں گے۔ اس کو شرائط کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم ان شرائط سے لا علم ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس کلمے کو، ہماری اس گواہی کو، جس کی بنا پر انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے کہ ان چیزوں کو سیکھنا کتنا ضروری ہے کہ ابھی ہم جو باتیں سیکھنے جا رہے ہیں یہ ایمان کے متعلق ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اور دیکھیے جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہوا تو ہم بھرپور جوان تھے، تو ہم نے قرآن کا علم حاصل کرنے سے پہلے ایمان سیکھا، اور پھر ہم نے قرآن سیکھا، اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ تو ہمیں سب سے پہلے کیا سیکھنا چاہیے؟ ایمان، پھر قرآن مجید سیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بچپن میں لوگوں کو معمول الناس کو ایمان سکھایا ہی نہیں جاتا، اور ایمان کے حوالے سے بتایا ہی نہیں جاتا ایمان کیا چیز ہے۔ اور ہمارے ہاں عوام طور بچوں کو دین کی دیگر تعلیمات یعنی ناظرہ، تجوید، تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کو اکثریت عوام الناس کو ایمان معلوم نہیں ہوتا، جبکہ دین سیکھنے کا جو ترتیب ہے، ادب ہے، وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ایمان سیکھا جائے، اس کے بعد دین کی باقی تعلیم سیکھے جائے۔ ابھی ہم جو باتیں پڑھیں گے آج یہ ایمان ہی کے متعلق ہیں۔ دیکھیے انسان کی ہر عمل کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، یعنی جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوگی انسان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب دیکھیے جیسے روزے کی کچھ شرائط ہیں کہ صبح صادق سے لے کر یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تب سے لے کر مغرب کا وقت شروع ہونے تک یہ یعنی روزے کی مدت ہے۔ اب اس کی کچھ شرائط ہے۔ اگر ایک انسان یہ کہے کہ میں عشاء کے سے لے کر فجر تک فری ہوتا ہوں تو میں اس وقت روزہ رکھوں گا، اس کا یہ روزہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی شخص کہے کہ جی میں جو حج ہے میں اس کے بیت اللہ نہیں جا سکتا، میں یہاں اپنے گھر میں ہی یا اپنے کسی علاقے کے قریب مسجد میں جا کے حج کر لیتا ہوں، تو یہ اس کی شرائط کو پورا نہیں کرتا۔ اس لیے طرح ہر عمل کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اگر وہ شرائط پوری نہ کی جائیں تو وہ عمل یا وہ جو گواہی ہے، اس حوالے سے ہم ٹاپک میں پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کہ ہاں معتبر نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا یہ ہم سب پہ لازم ہے، لیکن اس وحدہ لا شریک ماننے کا معنی کیا ہے اصل میں ہم نے اس کو آج پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ان کلمے کا معنی نہیں جانتا، کلمے کی تعلیم نہیں جانتا، تو اس کا کلمہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں۔ دیکھیے اسی طرح ہمیں حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ ایک دوست یعنی ایک جاننے والے سے وہ جب اپنی بیوی کو دفن کر رہے تھے تو کہتے ہیں تم نے یعنی قبر کے لیے، وہ ہے کہ آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ 70 سال سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھی تیاری، لیکن لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائطیں ہیں، یعنی شرطیں ہیں، اور ان کو بھی تم پڑھ لو۔ تو اس میں بات معلوم ہوئی کہ یہ صرف آج کی بات نہیں بلکہ پہل بھی علماء کے ہاں یہ شرائط کامن تھی۔ علماء یعنی یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ کلمے کی کچھ شرائط ہیں، اگر ان شرائط کو پورا کیا جائے گا تو ہمارا اس بات پہ اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ورنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے کہ کوئی شخص روزہ رکھے اور عشاء سے لے کر یعنی فجر کے وقت بھوکا رہے، اور تمام تر روزے کی یعنی جو پابندیاں یعنی کھانا بھی نہ کھائے اور بیوی سے تعلق بھی قائم نہ کرے، لیکن تب بھی اللہ کے ہاں وہ روزہ معتبر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ان شرائط کو پورا نہیں کیا۔ یہی مثال اس کی بھی ہے۔ تو اس لیے ان تمام کے تمام شرائط کو سیکھنا، ان کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری، ہمارے لیے لازم ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ 7 شرائط ہیں کیا۔ پہلی شرط کہ اس کلمے لا الہ الا اللہ کے معنی کو جاننا، یعنی اس کے معنی اور اس بات کو سمجھنا جو جہالت کی ضد ہے، کہ یعنی اس کے اپوزٹ چیز ہے، متضاد ہے۔ یقین یعنی ایک انسان کو مکمل اس بات پہ یقین ہو۔ تیسری جو شرط ہے اخلاص، کہ اس میں خالص اللہ کے لیے کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ چوتھی شرط ہے وہ سچائی ہے، یعنی جھوٹ پر مبنی نہ ہو یہ کلمہ کہنا۔ اس طرح محبت جو بغض و نفرت کی ضد ہے، یعنی محبت بھی صرف اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی سے ہو سب سے زیادہ۔ اتباع یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا معبود مانا تو اتباع بھی، پیروی بھی، اطاعت بھی اسی کو کی جائے۔ اور 7ویں جو شرط ہے قبول، یعنی کسی چیز کو رد کرنے کی مخالف بات ہے، یعنی جس کا رد ضد ہے۔ آگے دیکھیے، اب آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ ہمیں تو بچپن میں یہ بات پڑھائی گئی ہے کہ جس شخص نے یعنی صدق کے دل سے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کلمہ پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، لیکن یہ ایک حدیث ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے ساتھ باقی باتیں بھی اٹیچ ہیں۔ کتاب و سنت کے اندر کئی دفعہ آپ کو کئی آیات ملتی ہیں جہاں پہ اس کا معنی مختصر بیان کیا تھا، جبکہ اس کی تفصیل بعد میں ہوتی ہے
اس طرح آپ شہداء کے حوالے سے دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب اللہ کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہے، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اور پھر آگے ہی فرمایا ہے سورۃ آل عمران کے اندر کہ وہ اللہ کے پاس یعنی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے ہمیں یہ بات بتا دی۔ تو اسی طرح کسی آیت کا عدم ذکر یا کسی بات کا عدم ذکر اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ بعض اوقات کسی آیت حدیث کے اندر مختصر بات بیان کری جاتی ہے، جبکہ اس کی تفصیل دیگر کسی آیت میں حدیث میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دیگر فرامین ہیں، یہ تمام کی تمام شرائط کتاب و سنت سے اخذ کی گئی، یعنی خود سے کسی عالم نے نہیں بنائی۔ یہ اصل میں کتاب و سنت کے اندر مختلف آیات اور مختلف احادیث کے اندر یہ تمام کی تمام شرائط موجود تھی۔ تو محدثین نے، علماء نے ان کو جمع کیا اور جمع کر کے 7 شرائط یعنی نکالی کہ یہ 7 شرائط اگر پوری ہوں گی تو ایک انسان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں معتبر ہوگا، ورنہ یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ علم، کہ وہ شخص اس بات کو جانتا بھی ہو۔ دیکھیے کسی چیز کے بارے میں انسان کو حقیقی ادارک اور اس کا اقرار کر لینا، یعنی دل سے جاننے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام علم ہے۔ تو ایک انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، اس بات کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے، یعنی جو میں اس لا الہ کہہ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے۔ اب اس کی شرط دیکھیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو موت آ گئی اور وہ لا الہ کو جانتا ہو اور مانتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سیدنا عثمان بن عفان سے بھی حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کو جانتا ہو کہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کے اندر بھی فرماتا ہے کہ فعالم، بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو عالم کے معنی کہ علم حاصل کرو، اس والے سے تم جان لو۔ اب اس لیے ہمیں بات معلوم ہے کہ کتاب اللہ اور احادیث مبارکہ سے کہ ایک انسان اگر اس کا معنی نہیں جانتا یعنی لا الہ الا اللہ کا، تو وہ کلمہ اس کے لیے یعنی اس شرط کو پورا نہیں کرے گا، اور یہ شرط اگر مسنگ ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ معتبر نہیں ہوگا۔ اس لیے اس شخص کو اس بات کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی ایک انسان کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ عبادت کیا چیز ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہے، تو یہ کلمہ اس کے لیے معتبر نہیں ہوا یا اس کے لیے فائدہ نہیں دے گا۔ کیسے فائدہ نہیں دے گا؟ اب دیکھیے اس مثال کے طور پر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک دعا ہی عبادت ہے، یا پکار دعا ہی عبادت ہے، اور فرمایا اسی حدیث کے آگے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورۃ الغافر یا سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 کے اندر کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب کسی شخص کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کا معنی ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ کے۔ اب اس بات کو اس شخص کو علم ہی نہیں ہے کہ کسی غیر اللہ کو یعنی اس طرح یعنی اسباب سے ہٹ کے مدد کے لیے پکارنا یہ عبادت کے اندر آتا ہے۔ کیونکہ یہ دعا ہے اور دعا عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو کوئی شخص کسی کے لیے دعا کر رہا ہے تو وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اسی طرح نظر و نیاز کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے یعنی مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، یا میں اتنی یعنی جانور ذبح کر دوں گا، یا یعنی لوگوں کو کھلاؤں گا، یہ اتنی دیگیں دے دوں گا۔ اب یہ نظر نیاز یہ اللہ تعالیٰ کی حق ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ اب کسی شخص کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے، تو لا محالہ وہ شخص مشرک ہو جائے گا، شرک میں آ جائے گا۔ اس لیے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اس بات کا علم ہی نہیں ہے تو وہ اس شخص کو یعنی اگر اس بات کا نالج ہی نہیں ہے کہ یہ شخص یہ چیز عبادت کا درجہ رکھتی ہے، تو وہ لا محالہ یہ عمل کر رہا ہوگا، اور اس عمل کرنے کے بعد یعنی اگرچہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ پھر بھی مشرک ہے۔ کیوں مشرک ہے؟ کیونکہ اس نے اس کا علم حاصل نہیں کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص کو جانتا بھی ہو کہ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ شرط اٹیچ کی، یعنی ایسا نہیں کہ صرف جنت میں داخل ہوگا، یہ شرط اٹیچ کی وہ اس کا معنی بھی جانتا ہو۔ اور کتاب اللہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم ہو۔ تو اس سے معلوم ہے کہ ہمیں علم اس والے سے ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیے یقین۔ اب دیکھیے کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ مومن تو وہی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ تو اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ جب ایک دفعہ کتاب اللہ پر ایمان لائے تو اس میں شک نہیں کرتے، اگر شک ہے تو وہ اس شرائط کو پورا نہیں کرتے۔ اس لیے مکمل یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کو، اللہ کے رسول علیہ السلام کو ان کے یعنی بندے اور رسول ہونے پر یعنی ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان کے اللہ کے رسول کو ان کا بندہ اور رسول نہیں مانتے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو معبود بے برحق نہیں مانتے، تو اس میں شک کرتے ہیں، تو ہمارا کلمہ لا کے ہم معتبر نہیں ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ مومن تو وہی ہیں، یعنی ایمان والا وہی ہے کہ جو یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اس نے اس پہ شک نہیں کیا۔ آگے دیکھیے
یہ پہلی یعنی دلیل ہماری اس بات کی، دوسری شرط کی دلیل پہلی یہ کتاب اللہ کا، دوسری شرط کی جو یعنی یقین ہے اس کی دوسری دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں جو بھی ایسا آدمی ملے جو پورے دل اور یقین کے ساتھ لا الہ کی شہادت دیتا ہو تو اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اب ہم نے کیا سنی تھی؟ ایک مختصر حدیث، ایک حدیث کا مختصر ٹکڑا سنا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو بشارت دو کوئی جنت میں داخل ہوگا یا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں جو بھی کوئی ایسا آدمی ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہے، شہادت کہتے ہیں گواہی دینے کو، یعنی وہ کہتا ہو کہ اشہد لا الہ الا اللہ، یعنی یہ عمل کرتا ہو یا یہ قول پڑھتا ہو یا بات کہتا ہو، تو فرمایا کہ پورے یقین کے ساتھ اس کو جنت میں یعنی داخلے کی بشارت دے دو یا اس کو خوشخبری سنا دو۔ بشارت کہتے ہیں خوشخبری سنانے کو۔ تو اب یہ شرط اٹیچ ہے کہ اس کو پورا یقین ہونا چاہیے، اگر یقین نہیں ہے شخص کو تو گویا کہ اس کا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کی اقرار کرنا یہ معتبر نہیں ہے۔ آگے دیکھیے کہ جو آپ دیکھیے اگر ایک انسان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے اور اس بات پہ یقین ہی نہیں ہے تو وہ شخص کیسا بھی یعنی ایمان رکھ لے یہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، اب وہ شک میں مبتلا رہے گا۔ اس لیے مکمل یقین ہونا ایک انسان کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 16 میں، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے آسمان اور زمین میں ہے جو بخوبی واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس لیے یقین کے بغیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ایک انسان کو کسی اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ یقین ہی نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آگے دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تعالیٰ اور یعنی کہ اور میں اللہ کا رسول ہوں، جس بندے کو ان دونوں میں شک نہ ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ شرط اٹیچ کی کہ اگر شک ہے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا، اگر شک نہ ہو بالکل مکمل یقین ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 138۔ تو ابھی آپ دیکھیں جو بھی ہم شرط بیان کر رہے ہیں ساتھ اس کے کتاب و سنت سے ریفرنس بھی دے رہے ہیں، ایسے نہیں بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے بات بھی بیان کی کہ یہ تمام کی تمام شرائط کتاب و سنت کے اندر مختلف احادیث مختلف آیات میں موجود تھی۔ علماء نے جب اس کو بس ایک جمع کیا اور جمع کر کے اکٹھا بیان کر دیا آپ کی آسانی کے لیے تاکہ ان آپ سار شرائط کو پڑھ سکیں۔ اب یہ دیکھیں شرط ہے، اللہ کے رسول نے پہلے کہ شرط اٹیچ کی کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے رسول کے نے حدیث مبارکہ میں بھی کہ اس بات کو جانتا ہو کہ معنی کیا ہے اس کا۔ دوسری چیز کہ وہ اس میں شک نہ کرتا، اس کو پورے دل سے یقین ہو، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی صرف یہ الفاظی حدیث نہیں، ہمارے یہاں اسی تو مسئلہ ہے کہ اکثر لوگ صرف اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہ جو شخص نے لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہوگا، نہیں، وہ مختصر حدیث ہے، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، لیکن یہاں مکمل حدیث ہے مکمل شرائط کے ساتھ۔ آگے دیکھیں تیسری شرط اخلاص۔ اخلاص کہتے ہیں خالص اللہ تعالیٰ کو کے لیے، یعنی اخلاص ویسے اس کا لفظی معنی خالص ہے، لیکن دین میں اخلاص کا معنی یہ ہے کہ جو بھی عمل کریں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، یعنی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل ہوگا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ عمل قبول فرمائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالصاً اس کے لیے ہو، یا وہی مال اپنے یعنی راستے میں اپنی اللہ کی راہ میں دیے ہوا صدقے قبول کرتا ہے جو یعنی پاک مال سے ہو۔ اس لیے جو بھی شخص کسی بھی چیز کو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اللہ کی رضا کے علاوہ تو وہ شخص یعنی شرک کر رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ شرک تو ہے لیکن یہ شرک اکبر نہیں ہے۔ شرک کی دو اقسام ہیں۔ شرک اکبر سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ شرک اصغر سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور اس کے اعمال برباد نہیں ہوتے۔ تو ریاکاری دکھلاوے کو کہتے ہیں کہ ایک انسان عمل کرے لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اچھا اب اس بات میں دیکھیے کہ ایک انسان یعنی ریاکاری کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے، اس میں دو مثال ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اس نے عمل 100% کیا ہی لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہے، تب بھی عمل برباد ہے، اور اگر اس نے 99.99% بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا، صرف تھوڑی سی یہ بات آ گئی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ عمل قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عمل برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک انسان جو بھی عمل کرے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، کوئی دنیاوی مفاد بیچ میں نہ ہو، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دیکھیے سورۃ البینات ہے آیت نمبر 5 میں کہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص کر دیں، دین کی تمام تر عبادات، دین کے تمام تر معاملات اللہ کے لیے خالص کریں۔ آگے دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے روز سب سے زیادہ میری شفاعت کا مستحق وہ ہوگا، یہ شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے کہیں۔ تو جو بھی عمل انسان کو کرنا چاہیے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہاں پہ ایک بڑی عجیب بات کہی جاتی ہے کہ جس شخص کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ ہوتا یہ کہ ہم کسی شخص کے ساتھ نیکی کا عمل کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، لیکن کل کو ہمارے ساتھ وہ کچھ برا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے
مطلب غلط کیا یہ شخص، اس نیکی کا زمانہ نہیں رہا، نیکی کا وقت نہیں رہا. بات یہ کہ یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے نیکی اللہ کی رضا کے لیے نہیں، یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کی ہے. اگر آپ نے نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، کل کو اس نے آپ کے ساتھ کچھ برا بھی کر لیا تو اس میں پریشان ہونے کی بات. آپ نے تو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی تھی نا، اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ کا اجر محفوظ ہے. پھر اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تو اس لیے جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. آگے دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس چیز کے متعلق نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے متعلق مسیح الدجال سے بھی زیادہ اندیشہ ہے، یعنی اس سے خوف آتا ہے کہ تم اس فتنے میں پڑ جاؤ گے. تو اصحاب رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرک خفی، چھپا ہوا شرک، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو اسے دکھانے کے لیے اپنی نماز کو لمبی کر دیتا ہے، کوئی کہ نماز کو بہتر کر دیتا ہے. تو یہ شرک خفی ہے کہ آپ نے جو نماز پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، کسی کو دکھانے کے لیے اس نماز کو بہتر مت کریں. تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل قبول نہیں کرتا، خالص عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو. کوئی دیکھ رہا دیکھتا رہے، آپ نے جس طرح نماز پڑھنی ہے اسی طرح پڑھیں، اور کتاب و سنت کے مطابق نماز پڑھیں سکون سے، بنسبت یہ نہیں کہ آپ نماز کو لمبا کریں. آگے دیکھیے حب، یہ چوتھی شرط ہے اس چیز کی، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی محبت. آپ دیکھیے کتاب اللہ کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، یعنی جو ہمارے دین میں سکھائی گئی ہے، یہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے ایک انسان کو سب سے زیادہ محبت جس ہستی سے، جس ذات سے ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور مخلوقات میں ایک انسان کو سب سے زیادہ محبت جس یعنی ہستی سے ہونی چاہیے مخلوق میں، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 165 کے اندر کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان کا وہ ہے کہ شرک یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایسی محبت رکھتے ہیں کہ جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اور فرمایا کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ ایک انسان کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی سے ہونی چاہیے، اور جس سے بھی محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. دیکھیں اہل ایمان اپنے رب کے ساتھ محبت میں سب سے زیادہ پکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں رہتے. وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا رب کرنے والا ہے، تمام تر اختیارات، تمام تر یعنی قدرت کا مالک ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں. وہ اکیلا ہی تمام کام کرتا ہے، وہ اکیلا تمام چیزوں کا مالک ہے، خالق ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے، تو اہل ایمان اس سے نفرت کرتے ہیں. آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص میں 3 خصلتیں پائی جائیں تو اس نے ایمان کی ہلاوٹ کو، ایمان کے ذائقے کو، ایمان کے مزے کو چکھ لیا، گویا کہ اس کے اندر ایمان داخل ہو گیا. کیا کہ اگر کسی سے محبت کرے تو خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور اگر کسی سے نفرت کرے، کسی سے بغض رکھے تو بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر کرے. اور کفر میں واپس لوٹ جانے کو، یعنی دوبارہ کافر ہو جانے کو اس قدر ناپسند کرے کہ جس قدر لوگ آگ میں پھینک دینے کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی ان کو آگ میں جلایا جائے، اس قدر لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، اتنا ہی یہ اس بات کو پسند کرے کہ اس کو کفر میں وہ لوٹ جائے. اب گویا اس شخص نے ایمان کی ہلاوٹ کو، ایمان کے ذائقے کو چکھ لی. اس لیے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اب دیکھیں ہمیں یہاں پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہے تو کیا ہمارے جو اعمال اس کے مطابق ہیں، ہمارے اعمال اس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ کیا ایسی بات ہے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں شادی کا موقع آتا ہے، آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ میں اگر پردہ کر جاؤں گی یا میں گانا ہی نہیں گاؤں گا، لوگ کہیں گے کہ عجیب و غریب لوگ آ گئے ہیں، یا کس طرح یہ شادی کر رہے ہیں، لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. لیکن جو اہل ایمان کا طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ ان کو اللہ کی سب سے زیادہ محبت ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے، ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، تمہیں ناراض کر دیں. کیوں؟ آپ دیکھیے نا، ایک طرف ہوتا ہے آپ کے پیرنٹس کی بات ہوتی ہے، ایک طرف آپ کو کوئی دوست بات کہہ رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں پیرنٹس کو ناراض نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے تم میرے لیے اہم ہو، لیکن یہاں پہ نا مجھے وہ زیادہ اہم ہے. تو یہاں پہ آپ کی فیملی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست آپ کو کچھ اور کہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اور پھر بھی آپ وہ کام کریں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا آپ کو اللہ سے زیادہ محبت نہیں ہے، آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں. یہ شرط ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو آپ کو سب سے زیادہ محبت بھی اسی سے ہونی چاہیے. اس لیے ایک انسان کو تمام تر اعمال سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا جو میں عمل کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا تو نہیں ہے، اور مجھے جو چیز پہ اکسایا جا رہا ہے یا مجھے گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لوں گا یا کر لوں گی. تو اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں، پھر آپ اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اوروں سے
ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اور اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے نا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ فرما دے کہ وہ مومن ہے ہی وہی جس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہو. یہ اہل ایمان کی صفت ہے، مومن کی صفت ہے کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے. اب دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے دیا، اللہ کی رضا کے لیے روکا، اللہ کی رضا کے لیے محبت کی اور اللہ کی رضا کے لیے دعوت دشمنی کی اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کیا، تو یقیناً اس کا ایمان مکمل ہو گیا. ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ تکمیل ایمان کا سبب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رضا کے لیے محبت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے نفرت کرنا، یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. اس لیے سب سے زیادہ محبت ہو کس ذات سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات سے. اور جس سے بھی محبت کریں مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی یعنی خوشنودی ہو. اور اگر نفرت کریں، کسی سے بغض رکھیں، تو بھی اللہ کی رضا کے لیے. ہمارے ہاں یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کبھی نفرت کی، بغض کی تعلیم نہیں دیتا، کہ یہ سراسر ناانصافی کے اوپر مبنی بات ہے. اسلام نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی. اسلام تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہے کہ جب بھی محبت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے اور بغض رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی رضا کے لیے رکھنا ہے. اس لیے ایک انسان کو اس چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ اسلام نفرت کا درس نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے یعنی دشمن ہے وہ ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. یہی اسلام کہتا ہے. ہمارے ہاں جو تعلیمات یہ بات کی جاتی ہے اس کے وجہ سے کوئی بھی کتاب و سنت سے دلیل نہیں ہے. آگے دیکھیے کہ 5ویں شرط کیا ہے کہ صدق، سچائی. یعنی یہ ضد ہے جھوٹ کی، اور جھوٹ نفاق کی علامت ہے. یعنی ایک انسان اوپر سے کلمہ پاڑا اندر سے اس بات پہ ایمان نہ رکھتا ہو. دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 33 میں کہ ان سے پہلے بھی کچھ لوگ گزرے ہیں، ہم نے انہیں خوب جانچا انہیں، یعنی ان کو، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانچ لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کرے گا جو جھوٹ کہتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ بھی اللہ کے رسول السلام کے پاس آتے تھے اور اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اس گواہی دینے کے باوجود وہ لوگ کافر ہیں یا منافق ہیں. کیوں کہ صدق کے دل سے گواہی نہیں دے رہے. یعنی اس لا الہ الا اللہ کہنے کی 5ویں یہ جو شرط ہے اس کو پورا نہیں کر رہے. اب ان کے دل میں نفاق ہے، اوپر سے کلمہ پڑھے لیکن صدق کے دل سے اس بات کی گواہی نہیں دے رہے. ان کے دل میں نفاق کی بیماری موجود ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مانگ کو قبول نہیں کرا. آگے دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا کوئی شخص نہیں جس نے سچے دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دی ہو کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ کا، یعنی لا الہ الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ حرام کر دی، گویا کہ جہنم کی آگ حرام کر دی. تو یہ شرط ہے اس بات کی کہ ایک انسان اگر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اور جہنم سے نکلنا چاہتا ہے تو یہ شرط ہے اس بات کی کہ وہ شخص سچے دل سے، صدق کے دل سے اس بات کی گواہی دے، شک بھی نہ کرے اور جھوٹا بھی نہ ہو اپنی بات میں، بالکل سچا ہو. دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات نقل کی کہ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 1 میں، آیت نمبر 1 میں، کہ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول، اللہ جانتا ہے کہ یقیناً بے شک آپ اس کے رسول اور گواہی دینا کافی اللہ کے لیے، لیکن بے شک منافقین قطعاً جھوٹے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافق آپ کے پاس آ کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں. مطلب اس سے مراد کیا ہے کہ یہ اپنے قول میں جھوٹے، یہ اصل میں مانتے ہی نہیں ہیں. یہ اپنے ذوق میں تو گواہی دے رہے ہیں لیکن صدقی دل سے اس بات کو نہیں مانتے. یعنی بات درست کہہ رہے ہیں لیکن ان کا اس پہ ایمان نہیں ہے. تو اس لیے بات معلوم ہوئی کہ ایک انسان اگر صدق کے دل سے اس بات کی گواہی نہیں دے گا یا دل میں کچھ اور رکھتا ہوگا تو اس شخص کا بھی ایمان لانا یا اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا وہ اس کو فائدہ نہیں دے گا. آگے دیکھیے 6 شرط اطاعت، فرما برداری. یعنی ایک انسان اگر اطاعت فرما برداری نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی تو اس نے عبد کا، عبادت کا، بندگی کا معنی سمجھا نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک جاؤ اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے اور ہو بھی نیکوکار تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا اور تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے. یعنی اس نے ایک ایسی کڑی تھام لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، یعنی ایسی چین کے ساتھ جڑ گیا ہے کہ جو ٹوٹنے والی نہیں ہے. اب دیکھیے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے حکم کی اطاعت کیے جاؤ. اب دیکھیے یہ جو عبد ہے لفظ، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں تو عبد کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، تو اب ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے.
اب اس کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ اس کو سمجھے لفظی معنی میں، بندگی کرنا، یعنی ہم اس کو جو کہیں، بلکہ وہ ہمیں جو بات کہیں ہم اس کی ایز اٹ از بات مان لیں. اور بات یہ ہے کہ بندگی کا ہمارے ہاں عوام الناس کو معنی ہی معلوم نہیں ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ کو بندگی کا معنی معلوم ہو جائے کیا ہے، تو پھر آپ کے لیے عبادت کا معنی آسان ہو جائے گا، اور آپ اس شرط کو، جو چھٹی شرط ہے، اس کا معنی آسانی سمجھ سکیں گے. اب یعنی بندگی سے مراد ہے کہ جو وہ کہ اس کی بات مان لو. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورۃ العادیات کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی کچھ صفات ذکر کی کہ وہ صبح صبح حملہ کرتے ہیں چنگاڑیاں مارتے ہوئے اور جوش سے مٹی اڑاتے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی اگلی آیت میں کہ بے شک اب انسان اپنے رب کا بہت برا ناشکر ہے. اور فرمایا کہ کہ بے شک وہ اس بات پہ یعنی گواہ بھی ہے، اس بات کو جانتا بھی ہے. اب دیکھیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے غیرت دلائی سورۃ العادیات کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کو اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے. جب اس کے مقابلے میں گھوڑا ہے، ایک انسان صرف اس کو یعنی چارہ اور پانی دیتا ہے، لیکن جب انسان اس کو کہتا ہے کہ جنگ میں چل، اور وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ زخمی بھی ہو سکتا ہوں، مجھے مجھے تلوار بھی لگ سکتی ہے، مجھے وہاں پہ بھاگنا بھی، محنت بھی کرنی ہے، پھر بھی صرف ایک چارہ اور پانی کی دینے کی وجہ سے وہ جو گھوڑا ہے اپنے آقا، اپنے یعنی مالک کی یعنی حکم کی پیروی کرتے ہوئے اس جنگ میں چلا جاتا ہے. لیکن ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر نعمتوں سے نوازا، اشرف المخلوقات بنایا، جب انسان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنی اطاعت کا، اپنی فرما برداری کا، تو انسان اس سے روگردانی کرتا ہے. تو ایک انسان اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جانور سے یعنی اس کو کمپیئر کیا ہمیں، لیکن آپ دیکھیے کہ انسان کیا جانور سے بھی کہیں گزرا ہے، کہ وہ جانور اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اس گھوڑے کا، کہ وہ اس قدر باشعور ہے کہ اس بات کو پتہ ہے کہ مجھے اس نے یعنی چارہ اور پانی دی ہے، میرا یعنی مالک خیال رکھتا ہے، تب اس کی میں نے اطاعت کرنی ہے، اور وہ اس کی اطاعت میں جنگ میں بھی گھس جاتا ہے. اور انسان کو دیکھیے کہ یہ کس قدر ناشکر ہے اپنے رب کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر صفات سے نوازا ہے، لیکن پھر بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی فرما برداری نہیں کرتا. تو اس لیے اب بندگی کا معنی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ بندگی اصل میں کہتے کس کو ہیں. یہ بندگی کی ہمارے ہاں کمی ہے، مسئلہ یہ ہے. لیکن انسان اگر بندگی کرے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کے لیے ان تمام تر باتوں پہ ایمان لانا اور اطاعت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کو معبود مانتا تو اس کی بالکل معنی ہے کہ ایک انسان اس کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا، مرد پہ لازم کیا کہ بیوی اور بچوں کا نان نفقہ. اب ایک انسان اگر جتنا بھی ٹائم اس میں لگا رہا ہے اللہ کے راستے میں، عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اسی طرح ایک انسان جو بھی کام کر رہا ہے، یعنی اگر وہ اللہ کی فرما برداری والا، اللہ کے حکم والا، تو عبادت میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. جتنا بھی کام اللہ کی بندگی میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہا ہے، وہ عبادت ہے. حصول رزق حلال عبادت ہے. ہمارے ہاں ایک آئی تھنک ایک کرنسی نوٹ کے اوپر بھی یہ بات لکھی جاتی ہے کہ حصول رزق حلال عبادت ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ یعنی حلال رزق کا حصول یہ عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا. ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت والا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کسی کام کو حرام نہیں کیا، وہ کام عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے. یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں عبادت کو، دین کوئی معاملات کو جدا کر لیا گیا معاشرتی معاملات سے. نہیں، عبادت تو ہر جگہ ہے. اس لیے جب ہمارے ہاں عبادت کا معنی نہیں سمجھ جاتا اور بندگی کا معنی سمجھ نہیں جاتا، اس لیے معاشرتی معاملات الگ ہوتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں ایک انسان کے ذمے ہے کہ وہ نان نفقہ یعنی بیوی بچوں کا حاصل کرے. اب اگر بیوی بچوں کا نان نفقہ حاصل کرتے وہ یعنی یہ کام تو کر رہا ہے، تو سارا وقت اس کا عبادت میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. لیکن وہ اگر نافرمانی کرتا اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا یہ عمل غیر اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کو میرا بندہ یا میری بندی نہ کہے. تم سب اللہ کے بندے ہو، تمہاری تمام عورتیں اللہ کی بندی ہیں. البتہ یوں کہہ سکتے کہ میرا لڑکا یا میرا بیٹا، یا میری لڑکی یا میری بیٹی، یا میرا جوان، میرا خادم، میری خادمہ. بندہ یا ہم سب صرف اللہ کے بندے ہیں، اور کسی کے بندے نہیں ہیں. اور ہماری بہنیں، بیویاں، بیٹیاں سب اللہ کی بندیاں ہیں، وہ کسی کی بندیاں نہیں ہیں. اس لیے ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اس لیے ہمیں عبادت کا معنی، بندگی کا معنی آپ کو جیسے میں نے سورۃ العادیات کے اندر اس گھوڑے والی اور اللہ تعالیٰ نے جو مثال کو بیان کیا، سمجھایا ہے کہ بندگی اصل میں کہتے کس کو ہیں. کہ اللہ تعالیٰ حکم آئے اور انسان آگے تیار کھڑا ہو کہ اے اللہ کہ میں یعنی اسلام لے کے آیا ہوں. میں یعنی اسلام کا معنی بھی ہے کہ آپ یعنی اپنے آپ کو، اپنے سر کو یعنی جھکا دیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے. آگے دیکھیے 7ویں شرط قبول، کہ ایک انسان اس بات کو قبول کرے. دیکھیں اس کی ضد ہے رد کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب اللہ کے اندر کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ سرکشی کرتے ہیں. اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ ان باتوں کو قبول بھی کرے. اگر وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا
رد نہیں یعنی تو اس کا یعنی یہ شرط اگر پہ برا نہیں ہوتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو اس باتوں کا اقرار کر. اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک انسان کو اگر اس بات کو قبول کرنا دل سے تو اس کو اس کا رد بھی کرنا باطل ہے. جیسے آپ دیکھیے کلمے کا معنی کیا ہے؟ لا الہ، کوئی، لا کا معنی ہوتا ہے عربی میں نہیں، الہ یعنی کوئی معبود نہیں، الا اللہ مگر اللہ کے. تو اسلام کہتا ہے کہ پہلے تمام تر یعنی باطل معبودوں کا انکار کرو اور پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ. تو اس لیے ہم نے صرف قبول نہیں کرنا بلکہ تمام باطل کا رد بھی کرنا ہے. اگر باطل کا رد نہیں کریں گے تو آپ کا قبول ہونا کرنا یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، نبی کہہ دو کہ اے کافرو، جن کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا، اور جن کی عبادت میں کرتا تم ان کی بات نہیں کرتے، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی پوجا میں کرنے والا نہیں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے ہو جس کی بندگی میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اب نبی کو حکم دے رہا ہے کہ تم ان باطل معبودوں کا انکار کرو. ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اپنا چھوڑو نہیں دوسرے کا چھیڑو نہیں. جبکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ کیا اس میں بات بیان فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا، کل یا ایھا الکافرون، رسول الکافرون کا ترجمہ لکھا گیا کہ اے نبی فرما دیجیے اے کافرو کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم پوچھتے ہو. اب یہ کہ باطل کا رد بھی ضروری ہے. اچھا اب ہم دیکھیے کہ آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 7 شرائط کو یعنی پڑھا ہے اور جانا ہے، اور یہ 7 شرائط اگر ہم اس کو پوری کریں گے، اس پہ عمل کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کے ہمارا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ معتبر ہوگا. اب دیکھیے ارکان اسلام کیا ہیں. یہ حدیث جبریل ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور اللہ کے رسول کے سامنے دونوں گھٹنوں کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو. اور یہ پیلرز آف اسلام، اسلام کی بنیادیں یعنی اس کے اوپر قائم ہیں. پھر وہ آ کے پوچھتا اللہ کے رسول کہ ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر یعنی قیامت پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر ایمان لاؤ. پھر وہ آگے سے پوچھتا اللہ کے رسول کہ احسان کیا ہے؟ یعنی سب سے پہلی چیز ایک ہر شخص جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن ہر شخص مومن نہیں ہے، ہر شخص ایمان والا نہیں ہے. ایمان والا کب کہ ہے کہ جب وہ ان تمام باتوں پر کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، ان کے اللہ کے رسولوں پر اور تقدیر پر ایمان لے، پھر وہ اہل ایمان ہوگا، یعنی مسلمان سے مومن بن جائے گا. اچھا ایمان سے بھی اوپر کر درجہ کیا ہے؟ احسان. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی بات اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے دیکھنے کا تصور پیدا نہیں کر سکتا تو پھر یہ خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یعنی عبادت جب کرے، کوئی بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ تصور کیا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ عمل تصور نہیں کر سکتا تو یہ تصور کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ایمان سے بھی اوپر کا درجہ ہے احسان. اب دیکھیں ہم نے کوئی کہ پڑھا کہ اگر ہم ایمان والے ہو سکتے ہیں، اگر ہم نے دلوں کو ایمان کو سیکھنا ہے، اپنے دل میں ایمان کو داخل کرنا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے سیکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ اس میں 3 اقسام ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یعنی اس کو وحدہ لا شریک ماننا. اس میں 3 اقسام ہیں: توحید الوہیت یعنی اس کو الہ بھی ماننا، توحید ربوبیت اس کو رب ماننا، توحید اسماء و صفات یعنی اس کی جتنی بھی نام ہیں، اس کی جتنی بھی صفات ہیں، اسے غیب کا جاننا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا. آگے دیکھیے کہ توحید الوہیت کے جو ٹاپکس ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں کہ کلمہ توحید لا الہ کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا معنی، کلمہ توحید لا الہ کی شرائط. ابھی ہم نے ایمان کو دیکھیں کس قدر ایمان ڈیٹیلڈ ہے کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس میں کیا ڈیٹیل باتیں ہیں کہ اس میں یہ 3 ڈیٹیل باتیں ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے کہ ہم توحید الوہیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے. اس کا کیا معنی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں آگے. توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے توحید ربوبیت کو بھی پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا معنی کیا ہے. اور توحید اسماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، اسماء کہتے ہیں نام کو، اور صفات یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. اور توحید الوہیت کو مزید اگر ہم پڑھیں تو اس میں یہ معنی آتا ہے کلمہ توحید لا الہ کی فضیلت اور اہمیت، کلمہ توحید کا معنی اور کلمہ توحید کی شرائط. تو ہم نے دیکھیں ایمان کس قدر ڈیٹیل چیز ہے. ابھی ہم نے صرف ایک پارٹ پڑھا ہے، انشاءاللہ آنے والے سیشن میں ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو حق بات ہم نے سیکھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نیک اعمال کو ہماری والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے فوت شدہ والدین کو قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو ایسا جنت کا باغ بنائے جیسا کہ یعنی حدیث میں ذکر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کے معاملات کو آسان کر دے، ان کی لیے عافیت والے معاملات کرے. اللہ تعالیٰ ان کا آسان حساب لے، آمین رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر کسی اور سیشن میں، پھر کسی اور کورس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.